بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر. یہ موضوع تعلیمی اداروں سے جڑا ہوا ہے، وہ میڈیکل کالجز ہوں، انجینئرنگ یونیورسٹیز ہوں یا عام کالجز ہوں. وہاں کچھ افیئرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو سب پہ ظاہر و باہر ہوتے ہیں. 1 سال 2 سال 3 سال سے وہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سول میٹ کہتے ہیں. یہ سول میٹ ہونے کا مطلب اگر آپ جانیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جن کا روح کا رشتہ ہے، پر ان 4 سال کے بعد، ان 5 برسوں کے بعد جب یہ رشتے میچور نہیں ہو پاتے، لڑکا راضی ہے لڑکی راضی ہے، اکٹھے رہ رہے ہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رشتہ میچور ہو جائے گا. رشتہ میچور ہونے کی ایک ہی ٹیکنیک ہے، ایک ہی اس کا پیراڈائم ہے اور ایک ہی اس کا اپروول کا سٹائل ہے. وہ لڑکے اور لڑکی کے ماں باپ ہیں. اگر اس بیچ میں رشتہ لڑکیاں نہیں بھجواتی، لڑکا جو ہے وہ رشتہ بھجواتا ہے. اگر آپ نے یہ جاننا ہو کہ لڑکا اچھا ہے یا برا، تو یہ دیکھیں کہ پہلا سال ہے اور اب سول میٹ بن رہے ہیں، بیوقوف بن رہے ہیں، اور ابھی تک اس لڑکے نے اپنے گھر بات نہیں کی، نہ بہن سے نہ ماں سے، اور کوئی آپ کے گھر رشتہ لے کے نہیں آیا. اگر سول میٹ ہے تو پھر اس کو یہ رشتہ فار ایور ریزرو کروا لینا چاہیے. شادی 4 سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو، لیکن گھر بات ہو چکی ہو، یہ نہیں کرواتے. لڑکی کا پورا استعمال کرتے ہیں، اس کی زندگی سے، اس کے جسم سے کھیلتے ہیں، اور یہ بیوقوف بنتی رہتی ہیں اس آس پہ کہ رشتہ تو ہو جائے گا، ہم دونوں سول میٹ ہیں. یہ لفظ بھی عام طور پہ وہی آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں. جب 4 سال گزر گئے تو پھر ان بھائی صاحب کی طرف سے پہلی خبر آتی ہے کہ میں نے اماں سے بات کی تھی. وہ کہتی ہیں ہم تو برادری سے باہر بات نہیں کرتے، ہم تو خاندان کے باہر شادی نہیں کرتے. تو تم اسی ماں کے بیٹے ہو، اس گھر میں اور بھی مائیں بہنیں اور بھائی تھے، تو تم کو یہ بات علم نہیں تھی کہ تمہارے خاندان میں باہر کوئی رشتہ نہیں ہوتا؟ پھر یہ حرکت کیوں کی؟ یہ دوسری بڑی دلیل ہے اس کے احمق بنانے کی، کہ اس نے پہلے رشتہ نہیں بھیجا، پھر آپ کو احمق بنایا اور آخر میں یہ بہانہ بنایا. یہ جو سول میٹس ہیں، یہ لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں، لڑکے بھی ہو سکتے ہیں. یہ وعدہ کرتے ہیں تمہارے بنا میں خوش نہیں رہوں گی، تمہارے بنا میں جی نہیں سکوں گی، تمہارے بنا. اچھا، اس جملے کی قیمت میں اپنی زندگی، ایون اپنا ایمان، اپنے اچھے اعمال سب ضائع کر بیٹھتے ہیں. اور خاندان کی مان مریادہ، یعنی وہاں جس چیز کو علم ہوتا ہے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگ کتنے بڑے بڑے خطابات دیتے ہیں. لوگ ان پہ رشک نہیں کرتے، لوگ کسی ایک کی بیوقوفی پہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اور پھر یہ وقت گزر جاتا ہے. عام طور پہ اس کے بعد پھر ایک دوسرے پہ الزام کا جو دور ہے وہ آتا ہے، جھکڑ چلتے ہیں الزامات کے. میرے پاس کچھ کیسز ایسے آئے کہ جس میں لڑکی نے کہا کہ لڑکے نے بتانے کے بعد کہ میرے ماں باپ تو راضی نہیں ہیں، خاندان رواج ہی نہیں ہے، اور پھر اس نے جاتے ہی شادی کھڑکا لی. شادی کھڑکانے کے بعد نہ صرف اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے اس کی ڈیپیاں لگانی شروع کی. ہر وہ تصویر وہ لگاتا تھا جس سے اس لڑکی کو تکلیف ہوتی تھی، اور اس کی وہ ٹو میں رہتا تھا کہ کیا کر رہی ہے، یہ کیسی ہے. پھر اس کی شادی ہوئی. اس کی شادی ہونے کے باوجود اس بیوقوف نے اپنے میاں کو دل سے قبول نہیں کیا. اسی دھوکے باز، اسی احمق کے بارے میں موسٹ آف دا ٹائم سوچتی رہتی، یہاں تک کہ خود بھی یہ ماں بن گئی. ماں بننے کی اس کو خوشی بھی نصیب نہیں ہوئی. وہ اکثر یہ سوچتی کاش میں اس کے بچے کی ماں بنتی. اب آپ سوچئے کہ بیوقوفی کی یہ کون سی منزل ہے کہ جس میں دھوکہ کھانے کے بعد، بیوقوف بننے کے بعد، پھر اگلے بندے کے اپنی زندگی میں چلے جانے کے بعد آپ اسی کے بارے میں یو کیپ آن تھنکنگ، اور اپنے آپ کو آپ ایک ذہنی مریض کے درجے پہ لے جاتے ہو. اس منزل میں پہنچ کر آپ کی زندگی میں کوئی خوشی ٹک نہیں سکتی، نہ سکون،
ایون آپ اپنے میاں کے ساتھ جو انٹیمیسی کے لمحات ہیں اس میں بھی دھوکہ کرتے ہو، اس میں بھی چیٹ کرتے ہو، اس کے ساتھ ہوتے ہو اور اس کے ساتھ نہیں ہوتے. ایسے لڑکے جو آپ کے ساتھ یہ سلوک کر چکے ہوں، آپ اندازہ کیجئے کہ پھر وہ آپ کے گروپس میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے ایک عجیب بات بتائی، اس نے کہا میں نے اپنی فیملی کا گروپ بنایا سسرال کا، جس میں جیٹھ بھی، نند بھی اور جو سارے لوگ تھے، اور یہ اس کی ایڈمن. تو مجھ سے انہوں نے جس پریشانی کے بعد رابطہ کیا وہ یہ تھا کہ میں نے اس کو سٹیٹس پہ لگا دیا اس کا لنک اپنے گروپ کا کہ اگر کوئی ہمیں جوائن کرنا چاہے تو. اب سب سے بڑی حماقت اور احمقانہ حرکت تو یہی ہے کہ آپ اپنے کلوز سرکل کے گروپ کی لنک لگا رہے ہو سٹیٹس پہ. تو وہ بھائی صاحب کسی اور ان نون نمبر سے ان کے گروپ میں گھسا اور اس کا ممبر بن گیا، اور انہوں نے بنا بھی لیا بقول ان کے کہ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ وہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. دل چور ہے، دل میں چور ہے، اور دل تو خود چوری کا رستہ دیتا ہے، یعنی یہ چوروں کا ساتھی ہوتا ہے. اب جب اس گروپ میں وہ آ گیا اور پھر یہ ان کے لنک کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچی، وہاں اس کے بچے کی تصویر ہے، اس کی بیوی کی تصویر ہے. تب اس نے ایک اور حماقت یہ کی کہ اپنی پرانی کلاس فیلو سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں استفسار کرنا شروع کیا. نو وے، بنتا ہی نہیں ہے آپ کا ایسے چیٹر اور دھوکے باز کے بارے میں استفسار کرنا، ٹو لگانا، جاننا. تو آلموسٹ ہر لڑکی نے سے یہی پوچھا، جس نے اس نے سوال کیا کہ تم اپنے گھر میں خوش نہیں ہو؟ پھر یہ جھوٹ بولتی. اچھا، جس نے اپنے آپ کو اذیت کے آگ میں مستقل جلانا ہے، یہ سب سے آسان رستہ ہے کہ اس پچھلے دھوکے باز کے بارے میں آپ مسلسل سوچتے رہو، اس کی ڈی پیاں دیکھو، اس کے بارے میں لوگوں سے استفسار کرو اور خود چور کی زندگی بسر کرو. جو اللہ نے آپ پہ خوشیاں دے دیں، عزت دے دی، ماں کا درجہ بھی دے دیا، اب ایک ایک چیز کا آپ انکار کر رہے ہو. یعنی یو ڈیزرو فار اے ریجیکشن. آپ کو ایک جگہ سے ریجیکشن ہو گئی، اب آپ چاہتے ہو یہاں پتہ چلے کہ آپ دھوکے باز ہو، چیٹر ہو، اور آپ نے کوئی ڈیٹیل اس کو تزارہ میاں کو نہیں بتائی ہوگی، لیکن آپ کی ان حرکتوں کو اسے پتہ چلے تو آپ کے بارے میں اس کے دل میں کیا محبت کے آبشار چلنے لگ جائیں گے اور محبت کی پھواریں ہوں گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اس لیے جتنے بھی لڑکیاں اس پروسیس میں اپنا پہلا جو افیئر تھا، جو سول میٹ ہے، وہ کھو چکی ہیں اور اپنا نقصان کرا چکی ہیں، اس کے بعد بھی اللہ نے ان کو کمپنسیٹ کیا، ان کا رشتہ کر دیا. ان کو کرنا کیا چاہیے؟ پہلے نمبر 1 لکھ لیں دل پہ، کھود لیں اس پہ، موٹا سا اپنے آپ کو لکھ کر سمجھا لیں کہ دیٹ واز ناٹ مائی ڈیسٹنی. وہ آپ کی ڈیسٹینیشن تھی نہیں، جھوٹی سراب تھا، زندگی سے نکل گیا. سراب اس ریت کو کہتے ہیں جو چمک لگتا ہے پانی ہے. نمبر 2، اس کے بعد کبھی اس کی طرف نہ دیکھنا، نہ غور کرنا، نہ کسی سے پوچھنا. پنجابی میں کہتے ہیں جس راہ جانا نہیں اس پہ چلنا بھی نہیں، اس کا پوچھنا بھی نہیں. تیسری بات جو بہت بڑی حماقت لڑکیاں کرتی ہیں کہ ناپسندیدہ لوگوں کی ڈی پیاں، ان کے سٹیٹس دیکھتی ہیں، قسم کھا لیں کہ نہیں دیکھنا. اور اگر آپ کے وہ گروپ میں آ گئی ہیں، وہ آ گیا ہے، تو اس گروپ میں سے فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے اور اس کا جو لنک ہے وہ بھی وہاں سے ختم کیجئے. ایسے صورت میں اگر کبھی وہ اگلا بلیک میلر نکل آئے تو آپ سوچ لیں کہ آپ کی زندگی کا بنے گا کیا. اور یہ لوگ جو آپ کے ہوئے نہیں، اپنی زندگی شروع کر کے زندگی مزے کر رہے ہیں، وہ آپ کو تنگ کرنے میں بھی اس کو لذت آئے گی. پھر آپ کو وہ کبھی بات ہوگی، آپ نے چونکہ ٹلنا نہیں ہے، فون کرو گے کہیں کوئی کسی اور جگہ، تو پھر آپ ہی کو شرمندہ کرے گا کہ تم تو کہتی تھی میرے بنا جی نہیں سکتی، اب تم کسی اور کے ساتھ جی رہی ہو، تم اس کے بچے کی ماں ہو. یعنی اس کو یہ باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی. ہی واز اے چیٹر، ہی چیٹڈ. انگریزی میں کہتے ہیں ہی چیٹڈ آن یو. پر آپ چونکہ حماقت کی کسی اعلیٰ درجے پہ فائز ہو اور ہونا چاہتے ہو، تو پھر یہ حماقت آپ کو آنے والے ماہ و سال میں مزید خوار کرے گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.